نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یقیناً اس مہینے کی حقیقت اور اس کے بارے میں مختلف باتیں اور آراء آپ تک ضرور ہی پہنچ چکی ہوں گی۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ محرم کے بعد آنے والے اس مہینے کا نام سفر اور اس لفظ کے دو معنی عربی زبان میں آتے ہیں۔ ایک تو مطلب خالی، تو اس حوالے سے عربوں کا یہ تصور تھا کہ یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، اللہ کی برکتیں اور رحمتوں سے محرومی کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا عربوں کے ہاں۔ اور دوسرا اس کا مطلب تیز ہوا، تو گویا سفر کا دوسرا مطلب تیز ہواؤں کا مہینہ، ونڈی منتھ جسے کہا جائے۔ تو عربوں کے نزدیک یہ وہ مہینہ تھا جس میں بڑی تیزی کے ساتھ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ان پر اترتی تھیں اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی مہینہ تھا۔ بس اسی تصور کی وجہ سے وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس یا نحوست اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے اور گویا اسی نحوست کے تصور کی وجہ سے وہ اس مہینے میں نہ سفر کرتے، نہ کاروبار کرتے، نہ شادی بیاہ کرتے اور اس کی نحوست کے ڈر سے کوئی بھی اصل اچھا کام کرنے سے رکے رہتے۔ اب اسی قسم کی بہت سی چہمگوئیاں آج متفرق ذرائع سے آپ تک بھی پہنچتی ہیں، ہر سال ہی پہنچتی ہیں اور مختلف دروس کی محفلوں میں اور قرآن کلاسز میں اس کی حقیقت کے بارے میں ضرور ہی سوال کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میسیجز کے ذریعے، فیس بکس کے اوپر، مختلف سوشل میڈیاز یا ٹی ویز یا انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سفر کی حقیقت کے بارے میں مختلف آراء کا وصول ہونا اور اس کے بارے میں خود سے خود رائے قائم کرنا، تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے لے چلتا ہے۔ تو جب سفر کے معاملے میں آپ کے پاس متفرق قسم کی باتیں اور متفرق آراء آئیں تو ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ لے کر چلیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک طریقہ کار بتایا کہ فرمایا گیا سورہ بقرہ میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ دیکھو کسی بھی بات کے حوالے سے تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسلام میں میرے اور آپ کے لیے دلائل بنیادی طور پر یا قرآن سے ہیں یا حدیث سے ہیں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ تو آج اس مختصر سی نشست میں میں بات کروں گی اس حوالے سے کہ سفر کے بارے میں دلائل کیا ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے اپنی رائے قائم کریں۔ سب سے پہلے تو میں سورۃ تغابن کی ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصواب من مصیبت الا باذن اللہ، تم تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی کسی بھی آفت، کسی بھی تکلیف، کسی بھی مشکل، کسی بھی غم، دکھ، پریشانی، بیماری کا آنا اللہ کے اذن سے ہے۔ کسی اور چیز، کسی انسان، کسی حالت، کسی کیفیت یا کسی چیز کے ایسوسیٹ ہونے کی نحوست کی وجہ سے تکلیفیں نہیں آتی۔ تکلیفیں صرف اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ وہ رب کہ جس کے حکم، جس کے اذن، جس کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا، اس ہی کے حکم، اسی کے اذن سے جو ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر کے رکھتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب بناتا ہے۔ اس کی مرضی کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک پتا، کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہل پاتا۔ دوسری بات، اگر ہم خاص سفر کی نحوست یا سفر کے مہینے میں آنے والی آفتوں اور بلاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 میں واضح طور پر فرمایا گیا، رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت ہے، اور ویسے آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَحْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔
اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کے 3 کاموں اور ان کے 3 عملوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کے 3 کاموں کی وجہ سے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اہل کتاب کے کون سے 3 کام؟ کہ وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں، وہ طاغوت کو مانتے ہیں، اور وہ کافروں کو ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت کے روح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 51 میں جبت کے عمل کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ گویا جبت کرنا ایک ملعون عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جس عمل پر اللہ کی لعنت کے الفاظ آتے ہیں وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس آیت کی روح سے وہ شخص جو جبت کا ارتکاب کرتا ہے یا جبت میں انڈلج ہوتا ہے، وہ شخص کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے اور وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جبت کا مطلب اوہام ہے، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کے اندر کوئی وہم، کوئی اوہام، کوئی سپرسٹیشس بلیفز کا تصور ہو، اس کو جبت کہا جاتا ہے۔ مثلا آج کل بھی یا ہر دور میں ہی کچھ عدد، کچھ گنتی، کچھ ہندسوں کو نحوست کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا 13 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کو، کچھ تاریخوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ سالوں کو منحوس کہا جاتا ہے، کچھ رنگوں کو، کچھ پرندوں کو منحوس کہا جاتا ہے، چاند کی گھٹتی تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ کچھ انسانوں کو، مثلا بیوہ کو نحوست کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یا وہ ماں جس کا حمل گر گیا، یا جس کا مردہ بچہ پیدا ہو گیا، یا جس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، اس کو نحوست کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کسی نحوست پر بلیو کرنا، یا کسی سپرسٹیشن کانسیپٹس کا اختیار کرنا، یا کسی وہم کا تصور ذہن میں لانا، یہ سب جبت ہیں، یہ ملعون عمل یا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ کی مدد سے محرومی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ تو گویا قرآن میں اوہام اور سپرسٹیشنز، شگون یا بدشگونی کا تصور چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا اور مخصوص کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی وبائی مرض اللہ کے اذن کے بغیر آتی ہے، نہ کوئی بدشگونی کی اصل ہے، نہ کسی پرندے یا الو کے اندر کوئی نحوست ہے، اور نہ ہی سفر کی نحوست کے اندر کوئی بنیاد ہے۔ گویا حدیث کے حوالے سے سفر کے مہینے کی نحوست کا کوئی تصور موجود نہیں۔ تو جیسے آج کل کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں سفر کے مہینے میں مختلف کاموں اور مختلف ایکٹیویٹیز کو محض اس بنیاد پر روک دیا جاتا تھا کہ اس کے اندر نحوست ہے، اور اس میں بدشگونی کی وجہ سے کوئی حالات کا بگاڑ یا خرابی یا مصیبت یا آفت کے آنے کا امکان ہے۔ جیسے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ضعیف حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں یا بلائیں اترتی ہیں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، ایسا کوئی حوالہ حدیث کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ تو جو آج یا پچھلے دور میں یہ طریقہ تھا کہ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کے فیصلے نہ کیے جاتے تھے، نہ رشتہ دیکھا جاتا تھا، نہ رشتہ مانگا جاتا ہے، نہ رشتے کا ایک قول و قرار کیا جاتا ہے، نہ منگنی، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ تاریخیں مقرر کی جاتی ہیں، اور پھر نہ کوئی کاروبار کیا جاتا ہے، نہ لین دین، نہ سودا، نہ ٹریڈ، نہ سفر، کسی قسم کی چیز جو ہے لوگ اس سے محض اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اور اس میں مصیبتیں اور آفتیں آنے کا امکان زیادہ ہے۔ اس بات کو اب واضح طور پر دیکھ لیجئے کہ قرآن، حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی تصور اور ایسی کوئی نشاندہی موجود نہیں، بلکہ الٹا قرآن و حدیث میں سفر کی نحوست
کی نفی موجود ہے، اور نحوست اور بدشگونی اور وہم اور اوہام کا تصور تھامنے والوں کے لیے کبیرہ گناہ کا تصور قرآن کے حوالے سے موجود ہے۔ اب ایک بات کو ختم کرنے سے پہلے میں بیان کر دوں کہ یہ تصور پھر شروع کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے اندر، اور ویسے بھی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جس دن سے زمین و آسمان بنے تھے وہ 2 اور 10 یعنی 12 ہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرام کردہ مہینے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام کردہ مہینے جو ہیں وہ ذیقعد، ذوالحج، محرم اور صفر کے مہینے ہیں، اور ان کی حرمت کا مقصد بھی محض یہی تھا کیونکہ عرب کی روئے زمین پر اور جزیرت العرب میں چونکہ اور کوئی سورس آف انکم اور کوئی ذریعہ معاش اور کوئی فکر معاش کا طریقہ نہیں تھا، تو لوٹ مار، چوری، رہزنی، ڈکیتی، قافلوں کو لوٹ لینا، یہی ان کا فکر معاش اور یہی ان کا کاروبار کا اور آمدنی کا ذریعہ تھا، تو اس لیے لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ سارا سال ہی گرم رہتا تھا۔ تو اس حوالے سے حاجیوں کو حج اور عمرے کے مہینوں میں سفر کی سہولت دینے اور سفر کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے یہ 4 مہینے حج اور عمرے کے جو ہیں ان کے اندر قتال، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار کو حرام کر دیا گیا قرآن اور اللہ کے احکامات کے مطابق، محض اس لیے کہ عازمین حج اور عازمین عمرہ ان مہینوں کے اندر پرسکون طریقے سے امن کے اندر سفر کر سکیں، اور حج اور عمرے کا سفر جو ہے وہ اس کے اندر لوٹ مار اور کسی قسم کی رہزنی ڈکیتی کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ عازمین حج کو نہ ہو۔ اب ہوتا کیا تھا، جب یہ 3 حرمت والے مہینے گزرتے تھے اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا تو عرب کے وہ لوگ جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جن کا اور کوئی فکر معاش، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ کوئی صنعت و حرفت، نہ کوئی بہت زیادہ لمبا کاروبار، یہ تو اپنے پیٹ بھرتے تھے اور اپنا مال کماتے تھے لوٹ مار، رہزنی اور ڈکیتیوں سے قافلوں کو لوٹ کر۔ اب جب 3 مہینے ان کے ہاتھ بندھے رہتے تھے اور قتال اور جنگ اور یہ لوٹ مار سے یہ باز رہتے تھے، تو ایک دم سے اس کے بعد جب سفر کا مہینہ آتا تھا اور ان کے ہاتھ کھلتے تھے اور ان کو اس کی موقع اور مہلت ملتا تھا تو یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے، خوب کھل کے لوٹ مار کی جاتی تھی، رہزنیاں، ڈکیتیاں بہت زیادہ عروج پر پہنچ جاتی تھی، اور پھر اسی حوالے سے جو کمزور قبیلے تھے یا جو مظلوم لوگ تھے ان پر یہ ظلم، زیادتیاں، رہزنیاں، قتل اور یہ لوٹ مار کی یلغار کی وجہ سے وہ اصل حقیقت کی جڑ کو سمجھے بغیر یہ منسوب کر لیتے تھے، اور ہر سال یہ مشاہدہ کرنے کی بنیاد پر کہ جو ہی سفر کا مہینہ آتا ہے آفتیں، مصیبتیں، لوٹ مار، قتل اور خون ریزی بڑھ جاتی ہے۔ حقیقت حال کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن حالات کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے سفر کے اندر ہر سال آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نحوست کو سفر کے ساتھ منسوب کر لیا، اور پھر اگلی نسلوں میں بھی یہی بے بنیاد بات جو ہے ایز اے myth اور ایک من گھڑت کہانی کی شکل میں جاری رہی، اور آج بھی سفر کی نحوست کے پیچھے یہی قریش اور یہی عرب کے لوگوں کی روداد جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنے، اپنے عقائد کو درست کر کے ان نحوستوں اور ان بدشگونیوں کے تصورات سے بچ کے، شرک اور بدعات سے بچ کے، اپنے اسلام کو صحیح بنیادوں پر قائم رکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کے صحیح رنگ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین۔